السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ذیشان برکاتی آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پیارے چینل JBB آفیشیل پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا چینل ایسے لوگوں سے آپ کو متعارف کراتا ہے جو انسانیت کے لیے کچھ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ کو متعارف کراتا ہے جو انسانیت کا درد اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ ہمارا چینل ایسے لوگوں سے آپ کو متعارف کراتا ہے جو انسانیت کا درد اپنے سینوں میں رکھتے ہیں۔ ہمارا چینل ایسے لوگوں سے آپ کو ملواتا ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلانے کا کام کرتے ہیں۔ ہمارا JBB آفیشیل چینل ایسے لوگوں سے آپ کو ملواتا ہے جو کسی مذہب کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، جو صرف کسی مذہب کا درد نہیں بلکہ پوری انسانیت کا درد رکھتے ہیں۔ ہم آپ کو ایسے فاؤنڈیشنز اور ایسی سوسائٹیز کے بارے میں بتاتے ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلانے کا کام کر رہی ہے، جو بیماروں کو مفت دوائی دینے کا کام کر رہی ہے، جو کام کسی مذہب کے لیے نہیں عالم انسانیت میں انسانیت کے لیے کر رہی ہے۔ اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارا چینل آپ کو ایسے دو شخصوں سے ملوائے گا، ایک جس نے اپنی پوری زندگی قوم اور انسانیت کی خدمت میں گزار دی۔ آج ہم ایک ایسے شخص سے آپ کو ملوائیں گے جس نے اپنی اب تک کی پوری زندگی بھوکوں کو کھانا کھلانے میں گزار دیا، لوگوں کو فری دوائی بانٹنے میں گزار دیا، ایجوکیشن لوگوں کو مفت دیا جا سکے اس میں گزار دیا، لڑکیوں کو ایجوکیشن ملے اور ان کا کس طریقے سے خیال رکھا جائے، اس شخصیت نے اپنی پوری زندگی اس میں گزار دیا۔ اور انہی کے ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت سے آپ کو ملوائیں گے جو انہی کے فرزند ہیں تو وہ 20 سال کے، لیکن قوم کا درد، انسانیت کا درد جو ان کے دلوں میں ہے وہ ان کی عمر سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلا کر اپنے لبوں پہ مسکان لاتے ہیں، وہ پیاسوں کو پانی پلا کر اپنے لبوں پہ مسکان لاتے ہیں، وہ کسی کے کام آ کر اپنے لبوں پہ مسکان لاتے ہیں۔ جی ہاں، آپ میرے پیچھے ایک بلڈنگ دیکھ رہے ہوں گے، یہ بلڈنگ آپ کو ابھی تو بند نظر آ رہی ہوگی لیکن کچھ مہینوں میں آپ کو یہ ایک عالی شان ہاسپٹل کی شکل میں نظر آئے گی۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں یہاں کے یہ ہاسپٹل جن کی نگرانی میں بن رہا ہے اور میں نے جن کے تعلق سے کہا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت میں گزار دی، ایجوکیشن کے لیے کام کیا، فری لوگوں کو دوائیاں مل سکے اس کے لیے کام کیا، لڑکیوں کو ایجوکیشن مل سکے اس کے لیے کام کیا، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا کام کیا، لوگوں کو دوائی دینے کا کام کیا، اور اسی سوچ اسی روش کو برقرار رکھتے ہوئے اس شخصیت نے اتنے بڑے ہاسپٹل کا قیام کر دیا۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں حضور انیس قوم ملت حضرت الحاج سید انیس میاں شاہ صاحب قبلہ، حضرت سید انیس اشرف شاہ صاحب قبلہ سے، جن کا تعلق اچھوچا شریف سے ہے، جو مشہور ہندوستان کا مشہور خانوادہ اشرف کے چشم و چراغ ہیں۔ تو اسی سخاوت کو وہ برقرار رکھتے ہیں، بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، لوگوں کو دوائیاں بھی دیتے ہیں، لوگوں کو ایجوکیشن بھی دیتے ہیں، ضرورت مندوں کے کام بھی آتے ہیں اور ضرورت مندوں کی شادی کرانے کا ذمہ بھی اٹھاتے ہیں۔ ایسے انیکوں کام صرف ایک شخص کرتا ہے جس کا نام حضور انیس قوم ملت حضرت پیر سید انیس اشرف شاہ صاحب قبلہ ہے۔ آئیے ہم انہی سے بات کریں گے اور جانیں گے اس ہاسپٹل کا کیا معاملہ ہے اور یہ ہاسپٹل کا قیام کیوں آیا، اور اس میں دوائیوں کے کیا معاملات رہیں گے، کیا علاج مفت ہوگا یا پیسہ دینا ہوگا تو کس طریقے سے دینا ہوگا۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں حضور انیس قوم ملت حضرت پیر سید انیس اشرف شاہ صاحب قبلہ کو۔ میں سب سے پہلے تو حضرت کو سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سے دعا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ سے مل کر پھر خوشی ہوئی۔ ہم نے ایک چینل کے لیے حضرت کے ساتھ ایک انٹرویو پہلے ریکارڈ کیا تھا جسے آپ نے بڑی محبتیں دی کہ 19 سالہ فری میڈیکل کیمپ کا جو اس سال 19واں سال تھا، حضرت کا ہم نے وہ دکھایا تھا۔ پھر سے آج حضرت ہمارے مہمان ہیں اور ہمیں وقت دیا کہ ہم ان کا انٹرویو کر سکیں، شکر گزار ہیں۔ ہم حضرت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ایسی شخصیتیں جو صرف کسی قوم کے لیے نہیں سوچتی، پوری انسانیت کے لیے سوچتی ہے، جو سوچتی ہے ایجوکیشن کے بارے میں، جو سوچتی ہے فری میڈیکل لوگوں کو کیسے مل سکے اس کے بارے میں، جو سوچتے ہیں لوگ کس طرح تعلیم حاصل کر سکے، جو سوچتے ہیں بھوکوں کو کھانا کس طریقے سے کھلایا جائے، ایسی شخصیتیں ہیں جو سوچتی ہے کسی کے کام کیسے آیا جائے۔ ورنہ صاحب آج تو زمانہ وہ ہے نا، لوگ اپنی ضرورتیں نہیں پورا کر پا رہے ہیں، لیکن شخصیتیں یہ ایسی ہے کہ جو لوگوں کے کام آ رہی ہے، جو لوگوں
لوگوں کی ضرورت پورا کر رہی ہے. آپ میرے پیچھے بلڈنگ دیکھ رہے ہیں جو کچھ مہینے کے بعد جو ہے ایک ہاسپٹل کی شکل اختیار کر جائے گا. تو میں سب سے پہلے حضرت سے جانتا ہوں کہ یہ ہاسپٹل کس نام سے ہوگا؟ اس ہاسپٹل کا نام ہے بی بی سلطان خاتون میموریل ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر. ماشاء اللہ. اور اس میں علاج کے کیا معاملات ہوں گے حضرت؟ جو ہماری کوشش ہے اس لیے کہ اب دیہات کی سرزمین پر کچھوچا ایک دیہات کی سرزمین ہے، یہاں پر اچھے ڈاکٹروں کا ملنا بڑا مشکل ہے. ہم نے کافی دیکھا مریضوں کو کہ غریب طبقے کے جو لوگ ہیں علاج نہ کرا کر کے بے پناہ پریشان ہوتے ہیں. ان غریبوں کے دکھ درد کو دیکھتے ہوئے آج 3 سال پہلے ہم نے ایک زمین ایکوائر کی جو قریب 16 بسے کی بیچ زمین تھی. ایکوائر کرنے کے بعد اس کو ہاسپٹل کی شکل دینا شروع کیا. آج اللہ کا کرم ہے 1 منزلہ بن کر کے بالکل کمپلیٹ ہے. اور اس میں ہمارا ارادہ یہ ہے صرف غریب کی خدمت کرنا. ہم نے تو ذہن بنایا ہے کہ اس ہاسپٹل میں آنے کے بعد جو ہماری ذہنیت ہے، آپ 11 روپیے کا ایک ٹوکن کٹائیے بی بی سلطان خاتون میموریل ہاسپٹل میں، اندر آ جائیے، آپ ڈاکٹر کو چیک کرائیے، ڈاکٹر آپ کو دوا دے گا. لیکن اگر ڈاکٹر نے بتایا کہ آج آپریشن کرنا لازمی ہے، آج ہی آپریشن ہوگا، تو انشاءاللہ الرحمن ہم پوری کوشش کریں کہ اسی 11 روپے میں آپ کو آپریشن کر کے اب آپ کو اپنے ہاسپٹل سے آپ کو رخصت کریں. یہ ہماری دلی خواہش ہے اور آپ حضرات سے بھی دعا ہے. کافی حد تک ہاسپٹل ہم تیار کر چکے ہیں، صرف تھوڑی مشینری کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ الرحمن جلد از جلد کوشش تو ہماری یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم کسی صورت سے اس ہاسپٹل کو شروع کر دیں. یہ ہاسپٹل جو حضرت کی نگرانی میں ہے یہ بسکھاری شریف میں واقع ہے. جیسا کہ حضرت نے بتایا صرف 11 روپے کی ایک رقم رکھی جائے گی جس سے آپ کو فارم لینا ہے. آپ کیسے بھی بیمار ہو، یہاں تک کہ بات آپریشن تک بھی اگر پہنچ گئی ہے تو یہ ہاسپٹل آپ کو مفت آپریشن مہیا کرا کے دے گا. 11 روپے رکھے اس لیے گئے ہیں کہ وہ ایک نسبت کی وجہ سے رکھے گئے ہیں، ورنہ 11 روپے میں لاکھوں کا آپریشن کون مفت کر کے دیتا ہے. میں جانتا ہوں یہ کام بہت زیادہ قیمتی ہے، میں جانتا ہوں ان کاموں میں بہت زیادہ اخراجات خرچ ہوتے ہیں، لیکن ایسی شخصیتیں کسی قوم کے لیے نہیں، جب پوری انسانیت کے لیے سوچتی ہے تو درد رکھتی ہے. اور یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے تو یہاں پر بڑے ڈاکٹروں کا ملنا بہت زیادہ دشوار ہوتا ہے. یہاں سے لوگوں کو اچھے علاج کے لیے شہروں کی طرف کوچ کر کے جانا پڑتا ہے. لیکن اب یہاں کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک خوشی بھرا پیغام لے کر جامعہ بی بی فاؤنڈیشن آیا ہے کہ ان کے ماتحت یہ ہاسپٹل بس چند مہینوں میں تیار ہو جائے گا. پھر آپ کو کسی بھی علاج کی ضرورت ہو آپ اس ہاسپٹل کا رخ کر سکتے ہیں. حضرت ایک اور سوال شامل کریں گے کہ اس ہاسپٹل میں جیسا آپ نے بتایا 11 روپے کا ایک فارم بھرنا ہے، اس کے بعد آپ کے علاج کی تمام تر چیزوں کو شروع کر دیا جائے گا. تو یہ کسی ایک قوم کے لیے یہ ہوگا یا پھر ہر شخص کے لیے ہوگا؟ نہیں، اس ہاسپٹل میں آنے کے بعد ہندو یا مسلمان کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہمارے اجداد حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی ہندو اور مسلمان سکھ عیسائی کی تمیز نہیں کیا. وہ سبق ہم کو سکھایا ہے. یہ ہاسپٹل ہر مذہب کے لوگوں کے لیے ہے. جو سہولت مسلم کے لیے ہے وہ غیر مسلم کے لیے بھی ہے، وہ عیسائی کے لیے بھی ہے. کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو انشاءاللہ الرحمن اس کی پوری خدمت ہمارا ہاسپٹل کرے گا. دوسری چیز، اس ہاسپٹل بنانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ اس کے چند قدم بعد بی بی سلطان خاتون جامعہ بی بی سلطان خاتون ایک بہت بڑا ادارہ چل رہا ہے اور اس ہماری دلی خواہش تھی کہ ہمارے ہاں جو بچیاں زیر تعلیم ہیں، دنیاوی تعلیم ہم دیتے ہیں، دینی تعلیم دیتے ہیں، تو ایک ضرورت کے لیے ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے جو بچیاں نکلیں اس ہاسپٹل میں آ کر کے ٹریننگ لیں. ٹریننگ لینے کے بعد اگر ہمارے ہاں 2 سال کی ٹریننگ لے لیا تو گھر پہنچنے کے بعد سردی ہے، بخار ہے، اگر کسی طرح کی کوئی ضرورت اگر گھر میں پیش آئی تو اس گھر کے مریض کو باہر نہ جا کر کے بچی ہمارے یہاں کی پڑھی ہوئی بچی، ہمارے یہاں کی سیکھی ہوئی بچی خود علاج کر لے گی، کسی ڈاکٹر کی محتاج نہیں ہوگی. ہماری ایک دلی خواہش یہ بھی ہے کہ ہمارے جامعہ سے جو بچیاں نکلیں وہ کم سے کم اتنی مہارت ہو کہ فوری علاج کرنے کے لیے آپ کو در در بھٹکنا نہ پڑے، ہماری بچی خود آپ کا علاج کر سکے. یہ بھی ہماری ایک خواہش ہے اور انشاءاللہ الرحمن اس کو بھی پوری کر کے دکھائیں گے. ماشاءاللہ. حضرت آخری سوال میں آپ سے اس تعلق سے کروں کہ کیا یہ کتنے وقت تک بن کے تیار ہو سکتا ہے ہاسپٹل، اگر آپ ایک انومان لگائیں، ایک اندازہ لگائیں؟ دیکھیے ابھی تو اللہ کا شکر 2 سال سے مستقل کام چالو ہے. ایک فلور بن چکا ہے، دوسرے سلیب کی تیاری ہے. مشینری کے لیے ہم نے کافی
जद्दोजहद किया है, बेंगलोर में भी बात किया है, केरला में भी बात किया है। सिर्फ हमारे यहाँ मशीन की ज़रूरत है, अल्ट्रासाउंड मशीन होगी, एक्सरा है, पैथोलॉजी का पूरा सिस्टम है। और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप लोग की दुआ रही और 2 महीने के अंदर हमने पूरी कर दिया ये पूरी। हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल हमारा इस तरह से हो कि यहाँ आने के बाद हमको कहीं दूसरी जगह ना भेजना पड़े। मतलब फ़ायदा क्या होगा, 11 रुपये ले करके हम बाहर जाएगा मरीज, 200, 400, 1000, 1200 रुपया खर्चा करेगा, फिर मेरा कोई मकसद नहीं हल होगा। हम चाहते हैं किसी हॉस्पिटल में एक्सरा भी हो, अल्ट्रासाउंड भी हो, खून भी चेक हो, सारी ज़रूरत आपकी पूरी यहाँ हो और यहाँ से दवा लेके आप रुखसत हो जाए। बस हमारी यही ख्वाहिश है कि इस हॉस्पिटल में, उसके लिए हम पूरी जिद्दोजहद में हैं। कोशिश हम कर रहे हैं कि मशीनरी जैसे ही इकट्ठा हुई फौरन हम इंशाल्लाह स्टैंडर्ड अच्छे MBBS CMD डॉक्टर को रख करके इंशाल्लाह रहमान इलाज कराएंगे। रेडी। जैसा कि हजरत ने बताया कि ये हॉस्पिटल किसी एक मजहब या किसी एक कौम के लिए नहीं है, बल्कि तमाम मजहब के मानने वालों के लिए है। आएं, अपना इलाज करें। आज तो इसका तामीरी काम चल रहा है। आज हमने सोचा आपको इस चीज से मुतारिफ कराया जाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जब इसका ओपनिंग होगा तब हम दिखाएंगे आपको, दिखाएंगे क्या सहूलतें हैं, दिखाएंगे किन मशीनों का इंतजाम है, और भी बहुत कुछ दिखाएंगे। और जैसा कि हजरत ने बताया कि हजरत का बहुत बड़ा एक इदारा भी चल रहा है, जामिया। इंशाअल्लाह किसी इंटरव्यू में हम उसके पूरे बायोडेटा को आपके सामने पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया हजरत इस टॉपिक पर हमसे बात करने के लिए। दुआ फरमाएं हम लोगों के लिए इंशाअल्लाह। और अब आए इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं हजरत ही के शहजादे हुजूर अजीज मिल्लत पीर सैयद अजीज अशरफ शाह साहब क़िबला से। जैसा कि आप अभी हुजूर अनीस कौम मिल्लत पीर सैयद अनीस अशरफ शाह साहब क़िबला से हॉस्पिटल के तमाम तर मामले के बारे में जान रहे थे, अब आइए हुजूर अनीस मिल्लत के शहजादे हुजूर अजीज मिल्लत पीर सैयद अजीज अशरफ शाह साहब क़िबला से कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। नाजरीन, आप मेरे साथ जिस जवान को देख रहे हैं मात्र उनकी उम्र 20 साल है। बस 20 साल का ये नौजवान जब आप इस इलाके में आएंगे कि चौजा शरीफ के कुर्बो जवार में आएंगे, अतराफ में आएंगे, और जब आप इनके कामों पे नज़र डालेंगे तो आप यही कहेंगे ये 20 साल के हैं। उम्र इनकी ज़रूर 20 साल है, लेकिन दिल में जो इंसानियत का दर्द है वो उनकी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ा है। भूखों को खाना खिलाने का जो जज्बा है वो उनकी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ा है। लोगों के लिए एजुकेशन मुहैया कराने का जो जज्बा है वो इनकी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ा है। लोगों के काम आने का जो जज्बा है वो इनकी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ा है। उमूमन 20 साल की उम्र लोग मटर गश्ती, मजाक, मस्ती, मौज मस्ती में गुजारते हैं, लेकिन ये 20 साल का नौजवान कि चौचा शरीफ में रहता है और अपनी पूरी जो 20 साल जिंदगी है और जो ये उम्र है जिस उम्र में हर एक शख्स मौज मस्ती की तरफ जाता है, ये लोगों के काम आ रहे हैं, लोगों की खिदमतें कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, एजुकेशन लोगों को हो सके उसके लिए इंतजाम कराते हैं, तमाम तर चीजें कराते हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे जानता हूं कि आम इंसान लोग 20 साल की उम्र में मौज मस्ती करते हैं, आप 20 साल की उम्र में कौम का दर्द और इंसानियत का दर्द लेकर काम कर रहे हैं, ऐसा किस तरह हुआ? अपने वालिद मोहतरम का जज्बा देख के मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ करूं। माशाअल्लाह। कहते हैं ना कि बच्चा अपने बाप की रविश पे चलता है। अब जिनके बाबा हुजूर अनीस कौम व मिल्लत हो तो सोचो फिर बेटा किस ऊंचाइयों पर जाएगा। हम अभी आपके वालिद साहब पीर सैयद अनीस अशरफ शाह साहब क़िबला से बात कर रहे थे, तो हॉस्पिटल के ताल्लुक से उन्होंने बताया आपके वालिद साहब लगातार कई सालों से मेरे इल्म में जहाँ तक कि 19 सालों से हर साल उर्से मखदूमी पर लोगों को 4-5 दिन फ्री मेडिकल सर्विस देते हैं, फ्री दवाइयाँ देते हैं। उसके अलावा भूखों को खाना खिलाते हैं, कई हज़ारों को खाना खिलाते हैं। उसके अलावा एजुकेशन में आपके वालिद साहब जो है लोगों के लिए इंतज़ाम करते, तमाम तर चीज़ें करते हैं। तो क्या आप इन तमाम तर चीज़ों पर चल पाएंगे जिस पे आपके वालिद साहब चल रहे हैं, या फिर आप जैसा आज का दौर है आप उस दौर के हिसाब से चलेंगे, मॉडर्न सोच के हिसाब से, या आपके वालिद साहब की जो सोच है, आपके वालिद साहब का जो काम है आप उस काम पर चलेंगे? मैं अपने वालिद मोहतरम सैयद अनीस अशरफ साहब के काम पे चलूँगा। अच्छा, माशाअल्लाह। आप अपने वालिद मोहतरम हुजूर सैयद अनीस मियाँ शाह साहब क़िबला के काम पर चलेंगे। और ये हॉस्पिटल माशाअल्लाह बताया हज़रत ने कि बस चंद महीनों में शुरू हो जाएगा और डॉक्टर्स वगैरह भी एक से एक रखे जाएंगे
اور 11 روپے کا کچھ ایک فارم ہوگا. تو حضرت 11 روپے ہی کیوں؟ مطلب یہ کوئی رقم نہیں ہے پھر بھی اس رقم کو رکھا گیا؟ والد صاحب کا ہمارے کہنا ہے کہ 11 روپیہ دیں، ورنہ فری میں 11 روپیہ آئیں لوگ دیں، اس کے بعد علاج کرائیں، نہیں تو فری میں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کچھ اٹھاتے ہیں تاکہ انہیں ایسا نہ لگے کہ ہم پر احسان کیا جا رہا ہے. تو 11 روپیہ وہ دیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا سوچ کے مالک ہے ایسے لوگ. 11 روپے کوئی قیمت نہیں رکھتے ہیں. آپ بازار میں نکل جائیں، 11 روپے میں کیا آئے گا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. چاہتے تو بالکل مفت رکھ دیتے اور لوگوں سے کہتے دیکھو ہم مفت علاج کر رہے ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے 11 روپے کی فیس اس لیے رکھی ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان پر یہ کوئی احسان کر رہے ہیں کام کر کے. 11 روپے میں آپریشن بھی ہوگا، 11 روپے میں آپ کے تمام تر چیک اپ ہوں گے، 11 روپے میں آپ کو تمام وہ فیسلٹیز دی جائے گی جو بڑے بڑے ہاسپٹلز دیتے ہیں. پھر بھی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی جب آپ ان کے چہرے پر دیکھیں گے تو یہ معصومیت سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی یہ سوچے کہ ہم ان پر کوئی احسان کر رہے ہیں. واقعی ایسے لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم کسی خاص شخص سے مل رہے ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے ہم لوگوں کے دلوں کی آواز سے مل رہے ہیں، ہم انسانیت کا درد رکھنے والے سے مل رہے ہیں، ہم انسانیت کے بارے میں سوچنے والے سے مل رہے ہیں، ہم ایسے سے مل رہے ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلانے کا کام کرتا ہے، ہم ایسے سے مل رہے ہیں جو لوگوں کو اندھیروں میں روشنی دکھانے کا کام کرتا ہے، ہم ایسے سے مل رہے ہیں جس نے اپنی پوری زندگی انسانیت کے لیے وقف کر دی ہے. جب ایسے لوگوں سے ملتے ہیں نا تو پھر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ گنگا جمنی تہذیب کے علمدار ہیں ایسے لوگ، گنگا جمنی تہذیب کو بچانے کا کام کرنے والے ہیں ایسے لوگ. ایسے لوگ کسی ایک مذہب کے لیے کام نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ پوری انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. جب ہم ان کے ہاسپٹلز اور ان کے تمام فاؤنڈیشن کے کاموں پر نظر ڈالتے ہیں اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ تمام تر آپ کے کام کسی مذہب کے لیے ہے تو یہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو سارے لوگوں کے لیے ہے. کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، ان کے کسی بھی چیز میں آ کر حصہ لے سکتے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے گا. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. ایسے لوگوں کو JBB آفیشل ہمارا جو چینل ہے، یقین مانے ایسے لوگوں کے سامنے اپنے سر کو خم کرنے کا جی چاہتا ہے اور بس دل سے یہی کہنے کا جی چاہتا ہے آپ امیر کارواں بن کے آگے چلتے رہیے، ہم آپ کے قافلے کے لوگ بن کر پیچھے چلتے رہیں گے. آپ ہماری ہمتوں کو لے کے آگے چلتے رہیے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے. آپ انسانیت کا کام اسی طریقے سے کرتے رہیے، ہم آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتے رہیں گے. بہت شکریہ حضرت، بس گزارش ہے کہ آپ ہم سب کے لیے دعا فرمائیں. انشاءاللہ. تو ناظرین، یہ خاص ایپیسوڈ کا ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی شخصیت کے ساتھ، پھر ملیں گے کسی نئے فاؤنڈیشن کے کسی اچھے کام کے ساتھ، پھر ملیں گے کسی اچھی سوسائٹی، وہ سوسائٹیز جو لوگوں کے لیے کام کرتی ہے، پھر ملیں گے کسی اچھے شخص کے ساتھ بات کرتے ہوئے، پھر ملیں گے کوئی انسانیت کا درد رکھنے والی شخصیت سے بات کرتے ہوئے. تو آپ سے گزارش ہے، آپ اگر ایسے پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں جو پروگرام آپ کو نفرتیں نہیں بانٹتا، ہمارے چینل کا یہ خاص پروگرام آپ کو محبتیں بانٹتا ہے. ہمارے چینل کا مقصد ہی یہ ہے وہ لوگ جو انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ لوگ جو قوم کے لیے کام کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے کام سے دنیا کو متعارف کرایا جائے. تو اگر آپ ہمارے چینل کے اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ وقت پر آپ تمام تر اپڈیٹس پا سکیں. اور ہاں، ہمارا JBB آفیشیل چینل مقصد یہ ہے محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں.